ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل زنجیریں۔ قسط کا سب سے خوبصورت منظر وہ تھا جب سر بلند بروقت پہنچ کر ربیہ کی جان بچا لیتا ہے اور اسے پانی کی ٹینکی سے نکال کر ہسپتال منتقل کر دیتا ہے۔ اپنے دوست کی آخری نشانی کو محفوظ رکھنا اس کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر اہم تھا، اسی لیے وہ ہر وہ ثبوت ختم کر دیتا ہے جس سے کسی کو معلوم ہو سکے کہ مدثر نے آخری بار کس سے رابطہ کیا تھا۔ جب ربیہ کی حالت کچھ سنبھلتی ہے تو وہ سربلند اسے ہسپتال سے سیدھا اپنی حویلی لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن راستے میں ربیہ اچانک گاڑی سے اتر کر بھاگ لگتی ہے۔ یہ منظر پوری قسط کا سب سے خوبصورت اور سنزی خیز لمحہ ثابت ہوتا ہے اور اس کے بعد کہانی مزید پر اسرار رخ اختیار کر لیتی ہے۔ سربلند ربیہ کو نئی شناخت کے ساتھ حویلی پہنچاتا ہے۔ اس کی آمد کی خبر سنتے ہی ملازمہ دوڑتی ہوئی بانو کے پاس جاتی ہے، لیکن بانو پہلے سے محسوس کر چکی ہوتی ہے کہ سربلند واپس آ چکا ہے۔ ملازمہ بھی حیران رہ جاتی ہے کہ اسے ہمیشہ سب سے پہلے کیسے اندازہ ہو جاتا ہے۔ ربیہ شدید کمزوری اور ذہنی صدمے کی حالت میں مدثر کی موت نے اسے اندر سے توڑ دیا ہے۔ سربلند اسے سہارا دے کر اندر لاتا ہے اور آرام کرنے کے لیے بٹھاتا ہے۔ اسی دوران شیربانو اس اجنبی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور اس کے بارے میں سوال کرتی ہے کہ مگر سربلند فوری طور پر کچھ نہیں بتاتا۔ ناظرین، بعد میں وہ سب کو ایک ہی بات بتاتا ہے کہ یہ اس مرحوم دوست کی بیوی ہے جس کا دنیا میں اب کوئی سہارا نہیں رہا۔ اس نے اپنی دوست سے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، اسی لیے اسے اپنے گھر لے آیا ہے۔ لیکن بانو اس وضاحت سے مطمئن نظر نہیں آتی۔ اس کے خیال میں کچھ اور ہے۔ گھر پہلے ہی مسائل سے بھرا ہوا ہے اور اب ایک نئی آزمائش بھی آ گئی ہے۔ ناراضی کے عالم میں وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ سربلند اس وقت صرف ربیہ کی حفاظت کو اپنی پہلی ترجیح سمجھتا ہے۔ ادھر باورچی خانے میں ملازمائیں مختلف باتیں بنا رہی ہیں۔ سب حیران ہیں کہ آخر سربلند ایک نامعلوم لڑکی کو حویلی کیوں لے کر آیا ہے۔ اتفاق سے بانو بھی یہ سب کچھ سن لیتی ہے اور اس کے دل میں مزید شکوک پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب وہ سربلند کو ربیہ کو دوا دیتے اور پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کا غصہ اور بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اسے حقیقت نہیں بتائی جا رہی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، جبکہ سربلند یہ سب دیکھنے کے باوجود ربیہ کی حالت کی وجہ سے اسے کے پیچھے نہیں جا پاتا۔ شدید جذبات میں بانو اپنی منگنی کی انگوٹھی اتار کر دیوار سے دے مارتی ہے اور آنسوؤں میں ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسری طرف ربیہ خوف اور صدمے میں ایسی کیفیت میں ہے کہ معمولی سی آواز پر بھی گھبرا جاتی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے اور نہ ہی کسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ سربلند ہر قدم پر اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب سوراب لالا بھی اس لڑکی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ انہیں بھی یہی کہانی سناتا ہے کہ تاکہ ربیہ کی اصل شناخت ہر حال میں راز ہی رہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ربیہ کی حفاظت کا معاملہ ہے اور دوسری طرف بانو کے دل میں پیدا ہونے والے شک مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ آنے والی قسط میں یہی کشمکش کہانی کو ایک نئے اور مزید دلچسپ موڑ پر لے آئے گی۔